السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 8 کی تلاوت کی تھی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 9 اور دیکھتے ہیں کہ کتنا سبق ہم آسانی سے پڑھ لیں گے۔ ہماری اس کلاس میں آپ کو تلفظ کی درست ادائیگی کے ساتھ ساتھ تجوید بھی سکھائی جاتی ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یخادعون اللہ، خا کو پر پڑھنا ہے، خا ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ غین، طوا، ضوا، صاد، ضاد یہ وہ 7 حروف ہیں، اور قاف یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ موٹے کا مطلب یہ ہے، اب اس کو ہم پڑھیں گے یخادعون، تو ہم نے اس کو پر نہیں کیا، ہم نے اس کا حق نہیں ادا کیا، تو ہم پڑھیں گے یخادعون اللہ۔ عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا، یہ بہت اہم چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اکثر لوگ عین کو حمزہ بنا کے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ قرآن کا تلفظ غلط پڑھنے سے گناہ بھی ہوتا ہے اور معنی بھی الٹ جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو پڑھیں یخادعون اللہ، تو آپ نے پڑھنا ہے یخادعون اللہ، ٹھیک ہے۔ عین کو بھی آپ نے واضح کرنا ہے، اور واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ اللہ کا نام ہم نے پر پڑھا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ باریک پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس سے اوپر والی لائن میں ہم نے پڑھا ہے باللہ، اب فرق محسوس کریں۔ باللہ ہم نے اللہ کے لفظ اللہ کو باریکی سے ادا کیا، جبکہ اس کو ہم نے پڑھا یخادعون اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ والذین آمنوا، اکثر لوگوں کو میں نے پڑھتے سنا ہے والذین، ایسے پڑھنا جائز نہیں ہے، ہم اس کو پڑھیں گے والذین آمنوا۔ یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے حرف پہ پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے۔ وما یخدعون، پھر سے ہم نے خا کو پر پڑھا ہے، خا ساکن ہے لیکن پھر بھی خا کو پر پڑھنا ہے، کیسے؟ یخدعون، عین کے تلفظ پہ خاص دھیان دینا آپ نے۔ الا انفسہم، مد کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ والی مد تقریباً 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے، تو ہم اس کو ادا کریں گے الا انفسہم۔ یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد جب بھی حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم نے نون ساکن کو چھپا کے پڑھنا ہے۔ اگر یہاں پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں اور اس کے بعد بھی حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہو تو اسے بھی چھپا کے لیکن غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ انفسہم وما یشعرون، وما الف مدہ، وما پڑھیں گے تو ہم نے الف مدہ ہی ادا نہیں کیا،
تو ہم کیا پڑھیں گے؟ وما یشعرون. آئین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. جب را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را پر یعنی کہ موٹی پڑھی جائے گی، اور اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑھی جائے گی. فی قلوبہم مرض. فازر یا فی لمبا کرنا ہے. قلوبہم، اب بعض لوگ پڑھتے ہیں قلوبہم، قاف کو لمبا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ قاف کے بعد واو نہیں ہے. ہم پڑھیں گے قاف پیش قو، لام پیش واو لو، قلو. آپ دھیان دیں کہ میں قاف کو پر یعنی کہ موٹا بھی پڑھ رہی ہوں. اچھا جی، اب دو میم کے درمیان میں ایک قاعدہ ہوتا ہے، اس قاعدے کو ادغام شفوی کہتے ہیں. جب کبھی میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں پہ غنہ پیدا ہوتا ہے. ادا کرنے کا طریقہ دیکھیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ. اب یہاں پہ میں نے اخفاء کا قاعدہ ادا کیا کیونکہ تنوین کے بعد فا حروف اخفاء میں سے آیا ہوا ہے. فزادہم اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے. مرض، را کو پر پڑھیں گے، را پہ زبر ہے. زواد کو اس لیے پر پڑھیں گے کہ زواد تو ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا وَلَهُمْ. اب اگر کوئی اس کو پڑھے گا وَلَهُمْ تو دیکھیں اس نے کیا غلطی کی. چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کفار کی بات پیچھے ہو رہی ہے. اب ہم پڑھتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب نہیں ہے، کفار کی بات ہو رہی ہے. تو پھر آپ خود دیکھیں کہ لا اور لا سے کتنی بڑی غلطی بن گئی. علیم بما كانوا يكذبون، یہ ہے عذاب اور یہ ہے علیم. دو اس کو میں نے آ پڑھا اور اس کو پڑھا آ، اس لیے آپ عین کو ادا کرنا سیکھیں. عین کو عین ہی پڑھیں گے، حمزہ نہیں. اگر ہم اس کو پڑھیں گے عذاب علیم تو مجھے یہ بتائیں عذاب اور علیم میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں ہم نے حمزہ سے پڑھا، تو فرق کے لیے واضح کریں عین کو. عذاب علیم بما، ٹھیک ہے. یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم اخفاء نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ حروف ہلکی میں سے آیا ہوا ہے. اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. لیکن آگے جو ہمارے پاس قاعدہ آ رہا ہے، جو چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. علیم بما، اقلاب کا قاعدہ اس طریقے سے ہوتا ہے، کبھی قرآن مجید میں اگر نون ساکن یا جیسے یہ نون ساکن ہے یا تنوین کے بعد با آ جائے تو پھر نون ساکن یا تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں. اس کو پڑھتے ہوئے غنہ ادا ہوتا ہے علیم بما، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم اس کا غنہ کریں گے. کانوا یکذبون، کانوا باریک کاف، موٹا کاف بالکل بھی نہیں ہے یہ. یکذبون، یہ کاف بھی باریکی سے پڑھا جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا، زال زبر الف زا، اس کو الف مدہ ہے تو اس کا دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ الف مدہ ہی پڑھیں اس کو. اگر اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے تو یہ الف مدہ ہے اور یہ آگے موٹا قاف ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ٹھیک ہے. اگر یہ سمجھنا ہے تو اس کو کھول کے پڑھیں قیل لہم، تو اس کو ملائیں گے تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، الف مدہ کیونکہ لام کے بعد الف ہے تو یہ الف مدہ ہے. تفسدوا، یہاں پہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. فل اروزوی، را ساکن ہے اور پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو را ساکن پر پڑھی جائے گی. زواد کو پر پڑھیں گے، زواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 6 حروف اور ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں، میں نے سبق کے شروع میں بتائے ہیں. فل اروزوی،
قالو، قاف کو پر پڑھنا ہے اور الف مدہ کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ قاف زبر الف قا، لام پیش واو لو، اوپر مد بھی ہے تو لام پیش واو مد لو. قالو انما، میں نون پہ رکی ہوں، میں نے غنہ کیا ہے کیونکہ جب بھی نون پہ شد ہوگی یا میم پہ شد ہوگی تو غنہ لازمی ہے. نحنو، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور اس نون کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ نون پیش نو ہے. یہ نحنو مصلحون، مصلحون. سواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. لام کو لمبا نہیں کرنا، لام کے نیچے زیر ہے. مصلحون، ٹھیک ہو گیا. الا انہم، ابھی تو سارے زیادہ تر نون نہیں آ رہے شد والے، اگر میم پہ شد آئے تو بھی غنہ ہوگا. اب دیکھیں میں اکثر آپ کو کہتی ہوں نا کہ الا کو الا نہیں پڑھ سکتے آپ. ابھی یہاں پہ میں نے آج کے سبق میں میرے خیال سے نہیں آیا، جو عین کے ساتھ ہوتا ہے اعلا، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، اور یہ ہے الا. اگر اعلا کو آپ الا پڑھیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا. اسی لیے آپ کو منع کرتی ہوں کہ جس مخرج سے حرف نکلتا ہے اسی مخرج سے ادا کریں. الا انہم، مد کا دھیان رکھنا ہے، نون کے اوپر غنہ کرنا ہے کیونکہ نون پہ شد ہے. ہم المفسدون، اس ہا کا دھیان رکھنا ہے، ہا سینے سے نکلتی ہے اور حروف حلقی میں شامل ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں ہم المفسدون. دال پیش واو دو، یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے. مفسدون ولکن لا یشعرون. یہاں پہ تجوید کا ایک بڑا قاعدہ ہو رہا ہے جس کا نام ہے ادغام. ادغام کی دو اقسام ہے، ایک ہے ادغام بالغنہ اور ایک ہے ادغام بلا غنہ. یہاں پہ ہمارے پاس تجوید کی دوسری قسم ہے ادغام بلا غنہ. اس کے حساب سے جب اس طرح کے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو ان کو آپس میں ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. بعض لوگ پڑھتے ہیں وَلَكِن لَا، میں نے رک کے غلط کیا کیونکہ یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے. یا بعض لوگ پڑھتے ہیں وَلَكِن لَا، الف مدہ نہیں ادا کرتے. بہرحال ادغام بالغنہ کے حساب سے یہاں پہ ہم ملانا ہے دونوں کو آپس میں لیکن غنہ نہیں کرنا. اور پڑھنا کیا ہے وَلَكِن لَا، کلا کیا تو بڑی غلطی ہو جائے گی. یشعرون، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. واو مدہ کو ادا کرنا ہے اور وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کر دیں گے. تو کیا پڑھیں گے وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. اگر آپ سبق سنانے پہ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں، مجھے 2-3-4 لوگوں نے میسیج کیے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے انہوں نے بتایا ہے. لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور رمضان سے پہلے اپنا سبق ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں. آپ لوگوں کے لیے ایک زوم کلاس کا ارینج کیا جائے گا جس میں آپ کا سبق سنا جائے گا. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سبق میں بہت امپرومنٹ آئے گی. صرف سننے سے سنانے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، سننے کی نسبت سنانے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.